السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں ساری آبادی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ آیت، یہ حدیث اس لیے آئی کہ مکے کے حالات اس وقت سخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنجز کا سامنا تھا۔ آپ ان کو ہر وقت موقع دیتے تھے کہ اللہ کے راستے میں آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید پر آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ایک دفعہ ان بتوں کو ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی کھلی دلیل پر ہوں، مجھے کھلی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے اور دین میں کوئی کمپرومائز نہیں، میں کبھی بھی تمہاری خواہش کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں گا۔ بارک اللہ فی۔ آج اس کی آیت آئے گی تو انشاءاللہ اور اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 57 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، ما عندی ما تستعجلون بہ، ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو،
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ہم یہاں 60 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 57 سے. قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ، کہہ دیجئے بے شک میں ایک واضح دلیل پر ہوں مِّن رَّبِّی، اپنے رب کی طرف سے. وَكَذَّبْتُم بِهِ، اور جھٹلایا تم نے اس سے. کس کو؟ قرآن کو، اللہ کو، رسول کو. یہ ان مکے کے مشرکوں کی بات ہو رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا؟ میں ایک واضح دلیل پر ہوں، حق پر ہوں. میں اس بات کا آپ کو فورس کر رہا ہوں جس کو تم جھٹلا رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں میرے پاس وہ جو تم جلدی طلب کر رہے ہو اس کو. وہ کیا طلب کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب نازل کر کے دکھاؤ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے تھے جس کی تم جلدی کر رہے ہو. دلیل سے مراد شریعت ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، جس میں توحید کو اولین حیثیت حاصل ہے. یہ مستند احمد کی تمام کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے اور تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تم جو چاہتے ہو کہ جلدی ہی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے تاکہ تمہیں میری صداقت یا کذب کا پتہ چل جائے، تو یہ بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اگر وہ چاہے تو تمہاری خواہش کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہیں تباہ کرے، اور چاہے تو اس وقت میں مہلت دے جب تک اس کی حکمت ہے. تو وہ مکے کے مشرکین جلدی کر رہے تھے کہ عذاب اللہ کے دکھاؤ. ان الحکم الا للہ، اس کو اور نہیں حکم مگر اللہ ہی کا. یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو. وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یقص قصص سے یعنی یقص قص حق، یا حق باتیں بیان کرنا یا بتلانا ہے، کسی کے پیچھے پیروی کرنا. اپنے فیصلوں میں وہ حق کی پیروی کرتا ہے، یعنی حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. کون؟ اللہ. سب علم اللہ کے پاس ہے. عذاب کس وقت آنا چاہیے، کس کو کیا کتنی ڈھیل دینی چاہیے. قُل لَوْ أَنَّ عِندِي، کہہ دیجئے اگر بے شک میرے پاس ہوتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر میرے پاس ہوتا ما تستعجلون، وہ جو تم جلدی طلب کر رہے ہو. کیا جلدی؟ تو عذاب مانگ رہے تھے نادان لوگ. استغفر اللہ. جو تم جلدی کرے کہ عذاب آ کے دکھاؤ،
بہی لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، یعنی عذاب اللہ سے اگر میں چاہتا، اللہ جلدی عذاب ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام، یہ نبیوں کی پہلے عذاب آئے، اگر فیصلہ ہو جاتا تو تم بھی انہی کی طرح تہس نہس ہو جاتے۔ لقضی الامر بینی و بینکم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا درمیان میرے اور درمیان تمہارے، کب کا تم تباہ ہو چکے ہوتے۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا، یا اللہ تعالیٰ میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا، تو پھر تمہاری خواہش کے مطابق عذاب بھیج کر جلدی فیصلہ کر دیا جاتا، لیکن یہ معاملہ چونکہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اس لیے اس نے مجھے اس کا اختیار دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ میری درخواست پر فوراً عذاب نازل فرمائے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، یعنی ادراک سارا اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو بالکل مخصوص معمولی علم دیا گیا ہے، کوئی کتنا بھی کہے کہ میں اتنا پہنچا ہوا ہوں، نہیں۔ یہاں یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے، اللہ کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، لا یعلمھا الا ہوا، نہیں جانتا اسے مگر وہی، وَیعلم ما فی البر والبحر، اور وہی جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر یا اللہ یعلمھا، مگر وہ جانتا ہے اسے، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، اندھیروں میں زمین کے، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک، مگر الا فی کتاب مبین، مگر وہ کتاب میں لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ کفار مشرکین کو کب عذاب دیا جائے اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے، وہی اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مفاتح الغیب 5 ہیں، یہ آپ اچھی طرح جان لیں، مفاتح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات، اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے، اللہ ہر چیز اپنے مقرر وقت کے مطابق دیتا ہے، کس کے حصے میں کیا صحیح ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں باللیل، رات کو، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّہَارِ، اور جو کمائی کرتے ہو تم دن کو، یعنی رات کو تمہیں فوت کر دیتا ہے، یعنی یہ ہے موت اصغر، چھوٹا موت، اور جو بڑی موت آئے گی وہ ہماری اصلی موت ہوگی، اس کو کہتے ہیں وفات اکبر۔ تو وہ یعلم ما جرحتم، وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو بالنہار، دن کو، ثم یبعثکم، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فیہ، اس میں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کیا جائے وقت مقرر، یعنی جس وقت ہماری موت کا آنا مقرر ہے، پھر وہ اس وقت تک ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تھے تم عمل کرتے، یعنی اللہ کی طرف کے پاس سے آئے ہیں، اور ہمارا الیہ مرجعکم، یعنی ہمارا وہیں دوبارہ لوٹنا ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی کچھ کرتے رہے ہیں
وہاں اللہ کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے، وہ ہمیں اللہ بتائے گا۔ اللہ کے یہاں وسیع علم کی بات ہو رہی ہے۔ نیند موت کی بہن ہے۔ نیند میں ایک روح چلی جاتی ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر شائع ہوا ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کو سنبھالنا بالکل نہیں تھکاتا، اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر چیز مسخر تھی، لیکن قوم سبا کی خبر نہیں تھی۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا علم نہیں تھا، حالانکہ وہ نبی تھا۔ وہ پوری زندگی روتا رہا اس کے لیے، اس کو یاد کرتا رہا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے بچڑے کو بھون کر ان کے سامنے رکھا۔ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا علم بہت ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، جو بھی مخلوق ہے، جن جانور، ان سب کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ کون کہاں کیا کر رہا ہے، کس کے پاس کیا ہے، کس کی کیا نیت ہے، کون کس حساب سے جل رہا ہے، کس کو کیا بیماری ہے، کل کیا کرے گا، یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سارا دن باخبر ہے، باریک بین ہے، وہ ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمارے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کو ایک سیکنڈ کے لیے اونگ بھی نہیں آتی، وہ اپنی مخلوق کو ہر ذرے کے اندر واچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر قدم سنبھل کر چلنا ہے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہاں آج ہم نے جو آیتیں پڑھی سارا اللہ کے وسیع علم کی بات تھی۔ تو اللہ کے علم کے لیے ہمیں ہر وقت استغفار، اس کے گناہوں سے بچنا اور ان کے توحید پر عمل کرنا ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔